الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف من والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب مني بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. اللہ عز و جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین، حاضرین ناظرین محترم، آیت کریمہ سورہ کہف سے تلاوت کی، آیت نمبر 9 پارہ نمبر 15. انشاءاللہ آج اللہ تعالی عز و جل کی توفیق سے، اس کے حبیب علیہ السلام کے کرم سے ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی مختصر سی تفسیر بیان کریں گے. جیسا کہ ہمارا سلسلہ چلتا ہے، کوشش کرتے ہیں جو موقع ملے کسی ہفتے قرآن پاک کی کسی سورہ کی خلاصہ تفسیر بیان ہو جائے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ایک ایسی فضیلت والی سورہ جس کا قرآن و حدیث میں بڑا ذکر آیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں جو واقعہ ہوا اصحاب کہف کا، اللہ کے ولیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا جو ذکر آیا، اس کو خود بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کریمہ کا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم آیا کانوا آیاتنا من آیاتنا عجبا. یعنی اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے تم گمان بھی نہیں کرتے، تمہیں معلوم نہیں
کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یا اصحاب کہف والے ہیں، یہ ہماری بڑی کانو من آیاتنا، یہ ہماری آیاتوں یعنی ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں، یعنی ان میں سے ایک عجیب نشانی ہے اصحاب کہف. یہ اللہ بیان فرما رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہم واقعہ ہے، کوئی اہم چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری تفصیل تو نہیں، بہت بڑی تفصیل ہے، تقریباً اس کے اندر 12 رکوع ہیں، 12 رکوع ہیں، 110 آیتیں ہیں، بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں. تو اس کی تفصیل بھی پوری صورت کے اندر یہی تفصیل دی ہے اصحاب کہف کی، پورے ان کے زمانے کی کیا معاملہ تھا. تو ظاہر ہے گھنٹوں چاہیے، لیکن ہم ایک خلاصہ پیش کریں گے کہ اس کے اندر جز کیا ہمیں حاصل کرنا، ہمیں کیا ملا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بیان فرما رہا ہے، کن کن چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. تو میرے دوست و بزرگوں، انشاءاللہ عز و جل اس کی فضیلت پر کچھ کلام کرتے ہیں. الحمدللہ ویسے آپ کو میں معلومات کے طور پہ ذکر کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 غاروں کا ذکر آیا. یہ بھی غار کہف کے معنی غار ہوتے ہیں، غار کے جو پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہیں غار، کہف کے معنی غار. تو 3 کہف یعنی 3 غاروں کا ذکر آیا قرآن پاک میں بڑی محبت کے ساتھ، جس میں سے ایک غار ہیرا، پہلی قرآن مجید فرقان حمید اقرا نازل ہوئی سورہ، اس میں وہی آیات پہلی اقرا حضور علیہ السلام پر جبریل امین خود غار میں لے کر تشریف لائے اور یہ بیان فرمائی، یہ سورہ نزول ہوا اس کا. اور دوسری آپ کو معلوم ہے ہجرت کا موقع تھا، اور غار ثور میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذ فی الغار، یہ وہ غار ہے نا جس میں 2 صحابی سرکار علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہوا، 3 دن وہاں قیام کیا اس غار کے اندر. وہ بڑا ماشاءاللہ وہ تو ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک نیکی جو ہے ابوبکر صدیق کی کائنات میں سب کی نیکیوں کے برابر ہے. تو وہ ایک غار. اور تیسری اصحاب کہف جہاں سوئے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کہتا 309 برس 309 ایئرس سوئے تھے، سوئے نہیں تھے بظاہر. یہ کہنا کہ سوئے تھے اللہ نے دکھایا، کیا کیوں دکھایا، کیوں سلایا، اس کے محرکات ہم معلومات کریں گے انشاءاللہ. کہ 309 برس وہ سوئے تھے اس غار کے اندر، 309 برس کے بعد بھی اٹھے تو فریش تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہم زیادہ گھنٹے 2-4 گھنٹے زیادہ سو گئے، اور ان کے جسم پر معاملات کا معاملہ بالکل نظر ہی نہیں آیا کہ یہ اتنے 309 برس ہوئے ہیں. قرآن نے 309 برس کہا. بعض حدیثوں کے اندر یا بعض کہ میں 300 کے قریب بھی آتا ہے، لیکن بیٹھ تو جو قرآن کا فیصلہ 309 ہی ہے، وہ قمری مہینے اور عیسوی مہینے کے حساب سے ہوگا، لیکن ہم 309 مہینے قرآن مجید کے حساب سے بیان کر رہے ہیں کہ 309 مہینے سوتے رہے بظاہر. اب دیکھیے فضیلت انشاءاللہ عز و جل اس سورہ پاک کی. حضرت امام بہقی شعب الایمان آپ لائے ایک حدیث اور دوسری کتاب میں ایک اور حدیث، 2 حدیثیں بالکل اسی قسم کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ اصحاب کہف، یہ بھی سن لیجئے، قرآن میں اس کا نام ہے وسید. اس غار کا نام کیا ہے؟ وسید. میرے سرکار نے نام دیا کہف، اصحاب کہف، کیونکہ کہف کے سونے والے تھے نا، تو سیدھے شہرت تھے اور آج تک سو رہے ہیں، شہرت ہے ان کی، تو یہی شہرت ہے، تو اصحاب کے میرے نبی نے نام دیا. تو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں اصحاب کہف کی غار والے، کہف کی غار والے، کہف والے اور غار والے. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر ورد رکھے، حفظ کرے یا روزانہ پڑھے، جیسے سورہ ملک لوگ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں روزانہ. اس سورت کو روزانہ پڑھنے والے کے لیے یہ سورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کی سفارش کرا کے اس کو جنت میں لے کر جائے گی. پہلی فضیلت سنتے جائیے 2-4. پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بہقی آگے دوسری جگہ لے کر آئے کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سورہ کہف پڑھنے والا
اس کا ورد کرنے والا، لیکن فرماتے ترتیب سے جیسی نازل ہوئی قرآن مجید میں ہے نا، اسی ترتیب سے پڑھنے والا ڈیلی، جو اس کا پڑھنے والا حافظ ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، مسلسل سے محبت رکھنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ سورہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائے گی کہ یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یعنی کتنی فضیلت ہے اس سورت کی میرے دوستوں بزرگوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو میں نے اس سورت کی فضیلت بیان کی پڑھنے کی۔ حضرت عبد الرحمن بن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نام سنتے رہتے ہیں، اکثر میں بیان کرتا ہوں، ان کی سوانح بھی بیان کر دی۔ امام جامی اپنی کتاب شہودۃ النبوہ، بہت مشہور کتاب ہے، اور بڑی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں آپ، تو آپ اہل بیت کے حوالے سے اس سورت کو لائے ہیں اپنی کتاب میں، اور اسی بات کو نئے پیرائن پر امام جلال الدین سیوطی بھی لائے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں 800 صدی کے۔ امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وقوع کربلا، اہل بیت کی شان دیکھے کیسے بیان کر رہے ہیں، وقوع کربلا ہو چکا تو یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور سب نے سنا، سب سنتے، کوئی روایت میں کیسا راوی آپ کو نہیں کو کہا انکار کرے، اپنا غیر کوئی بھی، سب متفق ہیں اس بات سے کہ اس وقت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک میں لب ہل رہے تھے، اور لب ہلنے رہے تھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو وہ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ تھی سورہ کہف، سورہ کہف۔ اس کی تصدیق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بڑی روح والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شہید اعظم کا سر مبارک نیزے پر تھا تو آپ ایک آیات کی تکرار کر رہے تھے، وہ تھی سورہ کہف کی یہ آیات کہ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ فرماتا تم گمان بھی نہیں کرتے کہ یہ غار والے کون ہیں، یہ میری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ تو یہاں امام سیوطی اور امام جامی لکھتے ہیں کہ کیا بات ہے نشانی، تو جب یہ تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ان صحاب کہف کے لیے، لیکن یہ جو کربلا کا مارکہ ہوا اور نواسہ رسول حضور علیہ السلام کا نواسہ کا یہ معاملہ بھی تو دیکھو عجیب ہے نا، کہ سر تن سے جدا ہے بظاہر، روح کا معاملہ بھی نہیں، اور وہ نیزے پر قرآن سنا رہا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، کہ آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے۔ میرے دوستو بزرگوں، امام علی مقام سبحان اللہ، قربان جائیے اس مولا علی کے گھرانے کو، سرکار کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ جو امر کر دی انہوں نے۔ اب دیکھیے ایک اور محدث اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، سورہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ابھی فی الحال واقعہ پہ آ رہا ہوں میں، انشاءاللہ نزول اور واقعہ ابھی بیان کریں گے۔ آپ دیکھیے کیا خوبصورت اور کیا عظمت والی صورت ہے اپنے حساب سے اور اپنے دور سے، اور اس کے اندر ہمارے عقائد کی کیا کیا چیزیں دلیلیں نکلتی ہیں وہ بھی نوٹ کیجیے گا۔ اب دیکھیے امام دیلمی، ابو منصور دیلمی 558 ہجری کے امام، بڑے امام، ان کی کتاب کا نام ہے مسند فردوس۔ یہ وہ بہترین کتاب ہے، اللہ وجہ میرے بڑے مطالعے میں رہی، وہ یوں رہی کہ ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، سمجھ رہے نا، ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں۔ میں نے کئی حدیث کنگال لی، میری کیا اوقات ہی نہیں ہے اس معاملے میں، اپنا نہیں بڑائی کرتا، کتنی پڑھی ہوں گی، 20 25 30 40 50 کتابیں، 100 کتابیں زیادہ پڑھ لی ہوں گی۔ میں نے تحقیق کی، مسند فردوس کے اندر ایک ایسی حدیث ہے جو کسی کتب حدیث میں میرے کو ملی ہی نہیں، بخاری مسلم ترمذی جتنی اٹھائی میں نے، بہت جب تک ہوگی واللہ عالم، یہ تو میں اپنے علم کی بتا رہا ہوں، تو مجھے وہ انٹرسٹ لگا یار کیسا امام ہے، کہاں سے لایا، اور حدیث کیسی ہے، ایک سرکار کے زمانے میں ہندو کی حدیث لائے،
یعنی ہندوستان کا پہلا صحابی، اس میں ذکر ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ نے بہت کم سنا ہوگا. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا، یہ ربیع الاول نور شریف آئے گا نا پھر ضرور وہ واقعہ سناؤں گا. اس کا نام تھا رتن، اور وہ صحابی بن گیا. اور کیسے صحابی بنے؟ کمال ہے. ہندوستان سے کہاں مکہ ماشاءاللہ بنے. وہ ربیع الاول شریف میں پورا واقعہ آدھے گھنٹے کا ہے، وہ تو پھر تفصیل کریں گے. لیکن میں نے ایک مثال، یہ مسند فردوس کتاب ہے، اور یہ امام ہے دہلوی، اپنے وقت کا پائے گا بڑا امام، وہ لائیں حدیث پاک. دیکھیے آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں تو قرآن پاک سرکار فرماتے ہیں کہ تمام صورتیں اور تمام قرآن پاک میرے پاس بڑی بڑی صورتوں میں، جیسے سورہ بقرہ، یعنی یہ سمجھ لیجیے چلو 100 سے زیادہ جتنی آیتیں جس صورت میں ہوں وہ سمجھ لیں. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ بڑی بڑی صورتیں نا. وہ جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر لے کر آئے میرے لیے یہ صورتیں یا آیتیں، تو ٹکڑوں کی شکل میں، کبھی 5، کبھی 10، کبھی 20 صورت کی، تب جا کے 286 کر دی سورہ بقرہ کی، پھر وہ سورہ نساء کی کر دی، سورہ آل عمران کی کر دی. لیکن یہ واحد سورہ ہے سورہ کہف کہ پوری کی پوری سورت لے کر میرے پاس نازل ہوئے. کوئی خاص بات ہوگی نا میرے دوستوں، اللہ رب العالمین بھیجنے والا تو میرا رب ہے نا، کمال ہے نا. آگے سناتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں امام دہلوی کہ یہی بات نہیں، میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اس کی اور خصوصیت ہے اس سورہ پاک کی. وہ کیا؟ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین یوں تو آئے پورا قرآن مجید میرے پاس لے کر، چاہے وہ ٹکڑوں میں ہو، صورتوں میں ہو، چھوٹی آیاتوں میں ہو، آئے تو انڈیویجول اکیلے ہی آئے جبریل آئے، سورت لے کے آیات لے کے آگے، صورتیں لے کے آگے، فلاں فلاں فلاں. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے جب سورہ کہف لے کر میرے پاس نازل ہوئے تو ان کے پیچھے 70,000 فرشتوں کی فوج تھی. یہ ہے فضیلت میرے دوستوں بزرگوں سورہ کہف کی. اب دیکھیے نا اس کی نزول کا بھی واقعہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی نزول بھی کیا دلچسپ بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کافر لوگ، کٹر مکے کے لوگ دشمن ہو گئے، اور ایسی اذیتیں اور ایسی تکلیفیں دی صحابہ کو، رسول اللہ کو، کہ جس کی کتابوں میں ہم مثالیں نہیں ملتی، ہم بیان کرتے رہتے ہیں بے انتہا. تو ایک قریشی جو قبیلہ ہے وہ خطرناک دشمن تھا نبی علیہ السلام کا اس دور میں. ظاہر آپ کے اس میں رشتہ دار بھی تھے، عزیز بھی تھے، آپ جانتے ہیں قریشی. اس میں ایک نضر بن حارثہ ان کا سرغنہ تھا، وہ بڑا خطرناک تھا، وہ بہت تکلیف دیتا تھا میرے آقا علیہ السلام کو. اس کی ایک حرکت خراب یہ تھی کہ جہاں حضور تبلیغ کرتے وہاں بیٹھ جاتا اور حضور پر بکھڑے ہو کے تنقید، نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات، بد الفاظ نعوذ باللہ نکالتا کہ حضور کا دل ملول ہوتا اور وہ توڑتا. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس کے پاس اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ اس کو رد کر سکے. دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ شور مچانے والی بات ہوتی ہے، شور مچانے والے لوگ جانتے ہیں نا، پھر وہ دلیل نہیں دے تو شور مچاتے ہیں. تو وہ تھے تو قریش پریشان. یہودیوں نے انہیں بلایا، ان کی دوستی تھی یہودیوں سے، تو یہودیوں نے قریش کو کہا تم اس نبی کو جھکانا چاہتے ہو محمد بن عبداللہ کو، ہم تمہیں بتاتے ہیں 3 سوال. ایسے 3 سوال ہیں جواب ہی نہیں دے سکے گا، ہمیں پتا ہے نا یہ جواب ہی نہیں دے سکے گا نعوذ باللہ، اور پھر تمہاری واہ واہ ہوگی کہ دیکھا تم تو مجمع میں جاتے ہو نا، پوچھتے ہو نا. اب ان میں سے قریش والے پہنچے نضر بن حارثہ کی قیادت میں نبی علیہ السلام کے پاس، اور 3 سوال ان کو رکھے، ہمیں 3 سوال کا جواب دیں. آپ باتیں تو کر رہے ہیں نا، 3 سوال کا جواب کریں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو. اب وہ 3 سوال کون سے سنیے. پہلا سوال، روح کیا ہے؟ ہمارے جسم میں روح ہے کیا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف روح؟ پہلا سوال. دوسرا سوال تھا یہ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر آتا ہے یہ کون ہے، یہ کہاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے دونوں، اس کی بڑی تفصیل ہے، ظاہر قرآن کی صورتیں بھی ہیں. اور تیسرا پوچھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب کہف والے کیا ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو یہ جو الفاظ حدیث کے ہیں سنیے گا. نبی نے فرمایا کل جواب دوں گا میں آپ کو، کل میں آپ کو جواب دوں گا. یہ کل جواب دوں گا کہا آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اور تفصیل سے نہیں کہا، لیکن کہا کل جواب دوں گا. لیکن نبی علیہ السلام نے کل جواب دینے کا مقصد کیا تھا کہ میں بھی جبریل امی تشریف لے آئیں گے اور ساری تفصیل مجھے بیان کر دیں گے، تو کل میں ان کو بیان کر دوں گا. آپ نے کہا کل میں جواب دوں گا. جملوں پہ غور کرنا تب آپ کو مزہ آئے گا اس حدیث کا. پھر آگے یہ تربیت ہے، اللہ نے ہماری تربیت فرمانے کے لیے سارے کام کیے، اور نبی علیہ السلام کے عمل سے ہمیں یہ تربیت ملی نا ساری. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں کل تمہیں جواب دوں گا، سننا غور سے. اور امید کیا تھی کہ ابھی جبریل آئیں گے مجھے ساری تفصیل دے دیں گے، میں بتا دوں گا. اس دن حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوئے.
وہی لے کر نازل نہیں ہوئے. 1 دن 2 دن 3 دن سنتے جاؤ, 4 دن 5 دن. اب آپ سمجھو, اندازہ کرو وہ ایٹماسفیئر, آپ اندازہ کر لو وہ کافروں کا کیا معاملہ ہوگا. شور شرابے گلیوں گلوں میں, ہاں ہاں دیکھ اللہ, اور اذیت, برے الفاظ, اور نبی علیہ السلام کا دل کا جلنا بودا بظاہر, اور ایک دم کرب سا آ جانا اور غمگین ہو جانا. 15 دن ہو گئے. اب نبی علیہ السلام جو ہے نا بالکل جو اتنے ملول ہوئے اور گردن نیچے کی کہ جبریل نازل ہو گئے. پھر تو اتنا سننے تھے نا, سب صحابہ بھی سنتے تھے, پتا وہ باتیں ان کی, کہا کیا ہوا, جواب کچھ نہیں, بس ایسی باتیں. اور نبی علیہ السلام کو دل ملول ہوتے ہوتے 15 دن تو بس حضور علیہ السلام نے گردن جھکائی تو جبریل آ گئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, جبریل تو کہاں رہ گیا تھا, تجھے پتا کیسا معاملہ تھا؟ بولے یا رسول اللہ, اللہ نے منع کیا. سنو یار, یہ تربیت ہے میری تمہاری, بڑی اصلاح کی بات کر رہا ہوں, اصلاح کی بات, غور کرنا, اس بات پہ غور کرنا. مفسروں نے اس پہ وزن ڈالا ہے, نکل جائے گی بات. اگر زندگی میں تمہیں یہ علم لینا تو یہ علم سیکھ لو. بہت بڑی بات کی ہے مفسروں نے جو میں یہ بیان کر رہا ہوں. حالانکہ غلطی نبی علیہ السلام بھول سے کوئی کام کرے نا, وہ ہمارے لیے تربیت بن جاتی ہے. کیا قضا نماز ٹھیک ہے, لیکن نبی نے پڑھی نا تو ہم نے سیکھی نا. سجدہ سہو کرنا ہے, نبی نے کیا تو ہم سیکھے نا کہ ہاں نبی نے سجدہ سہو کیا. یعنی اللہ کی طرف سے ہی سارے معاملات ہوتے. تو اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل اللہ تشریف لائے اور فرمایا, یا رسول اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مجھے منع تھا کہ نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے. تو میں نے دریافت کیا, یا رب العالمین, آپ کے محبوب کے بعد نہیں جانا, وجہ؟ بولے تم نہیں جانتا, میرے محبوب نے کہا ان سے کہ کل جواب دوں گا. کاش کہ میرا محبوب انشاءاللہ کہہ دیتا. سمجھے آپ ساری بات کا وزن؟ انشاءاللہ کہہ دیتا, ہم فوراً وہی نازل کر دیتے اسی وقت. یہ ہماری تربیت. دیکھو ہماری زندگی کی لائف میں آپ دیکھو کچھ نہیں, ہماری لائف میں ایسا ہی ہے نا. یہ ابھی تو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ تو نبی علیہ السلام کو جب بیان کیا تو نبی علیہ السلام بھی مان گئے. اس کے بعد تو باقاعدہ تربیت ہوئی کہ انشاءاللہ لازمی کو. آج ہماری معاملات کیا ہیں, مکان لیا, مکان ہی نہیں بن پا رہا حضرت, مکان ہی بن نہیں پا رہا. دعائیں مانگ لی, وظیفے کر لیے, آپ نے وظیفے دی وہ بھی کر لیے, پتہ نہیں کیا پڑھ لیا یا پڑھ لیا. گاڑی لے رہا ہوں, گاڑی لینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. میں نے شادی بچے کی کری, ہونے کو نام نہیں لے رہی. دیکھتے نا, اور یہ معاملے ہیں, رکاوٹیں ہیں, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, بچے کا یہ معاملہ نہیں ہو رہا. ہمارا معاملہ وہ ہم نے طے کیا تھا کہ 1 ہفتے بعد ہم یہ کریں گے, وہ ہو نہیں رہا ہے. رک گئے, مہینے گزر گئے. اب سوچو, اگر اپنے کام کے ساتھ فیوچر پلان میں انشاءاللہ نہیں کرو گے تو یہاں تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے, کیسی ہستی کے لیے دیا ہے, تم اور میں حیثیت کیا ہے. تو اپنے کام میں اپنے بچوں کو تربیت دو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. تم تو چلو گزر گئے زندگی, تم تو بالکل وہ لکیر کے فقیر ہو گئے, اب زبان سے ادا نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیوں, ہونا چاہیے. لیکن اب بچوں کو تو کرو. یقین کرو, ہم کبھی میں اپنی ذات کر رہا ہوں, استغفر اللہ, میں کچھ نہیں, لیکن ہم جب بچوں کو پڑھاتے تھے نا, میرا بیسک یہ ہوتا تھا کہ 25 مسنون دعائیں جو نہیں, اس کے اندر یہ دعائیں. ایک فیملی تھی, دو آدھا انگریز اور آدھے مسلمان تھے, سمجھتے نا, وہ فیملی, بیوی کام کر رہی ہے, صبح سے شوہر کام کر رہا ہے, ان کا فکر نہیں. بچہ ابھی نیا میرے پاس آیا تھا, اور بچے کی عمر 4.5 سال تھی, 4.5 سال 5 سال, نیا بولنا سیکھا تھا. وہ مسنون دعائیں بڑے شوق سے یاد کرنے لگ گیا ہے نا. السلام علیکم جب بھی باپ بھی آیا تو باپ بھی حیران, کبھی میں نے زندگی میں گھر میں کچھ سلام نہیں کہا, میرا بچہ کہا السلام علیکم. یو نو مائی ٹیچر سے آپ کو سلام کہنا چاہیے. اب بھائی اب کھانے پی رہے, کھڑے ہو کے, سمجھ رہے نا, ڈیڈ سٹ ڈاؤن, وہ بیٹھ کے بولے بسم اللہ الحمدللہ پڑھے, خدا کا بھائی. وہ اس کا باپ کہتا ہے, یار آپ نے اس بچے کو کیا کرا دیا کہ مجھے ہر کام وہ کرنا پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے, پاپا یو نو when you do future plan you must say انشاءاللہ. بچے کی روح میں پہنچ گیا نا, یہ ہوتی ہے بات. اگر آپ کے بچے بچپن میں یہ چیز پہنچ جائے, بڑا ہو کے کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ ماں باپ بھی ٹرین ہو گیا بھائی بچے کی وجہ سے, استاد تو بچہ ہی نکلا اس کا. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو حسن زن ہے, محبت والا لطیفہ تباہ کے لیے کتابوں میں آیا انشاءاللہ پہ, تو آپ کو بیان کر رہا ہوں. مقصد ہنسانے کا نہیں, یہ مقصد ہے تربیت کا. حالانکہ مولانا لوگ, علماء لوگ, آپ دیکھتے ہو ہمارے پاکستان یا انڈیا میں تو آپ دیکھتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور سارے نوجوان جتنے ہوتے ہیں بیدار ہوتے ہیں. ابے مولانا صاحب آ گئے بھائی, پکڑ لیں گے. ابھی بولے کون سی پینٹ پہنی ہے تو نے, ابھی کون سا شرٹ پہنا تو نے, ابھی یہ تو نے کیا پہنا, ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. یہ ہے ہمیں تربیت ہے, وہ مدارس سے کہ بھائی بولا کرو, بیچارے بولتے ہیں. لیکن وہ نوجوان تو پھر کنی کھینچتے ہیں, دیکھ سکتے تو مولوی نیچے سے نکل جاؤ, گلی سے, پتلی گلی سے نکل جاتے تو اس کی طرف آتے نہیں تھے. اور مولانا صاحب نماز پڑھا کے بازار میں بیٹھے ہوں, چائے پینے, دوستوں سے باتیں کروں, ان سے ان کی تربیت کر رہا ہوں. تو ایسے میں ایک نوجوان ایسا ہی تھا, تو وہ لینے جا رہا تھا گائے, سمجھ رہے نا, وہ لینے جا رہا تھا گائے. بقرعید کا زمانہ ہوگا, پیسے بھی جیب میں,
جو بھی تھے 50,000 روپے بھیا تو گائے تیار ہے. اور باڑہ میں جس سے سودا بھی ہو گیا تھا ایک دن پہلے کرتے نا ہم لوگ, کل آؤں گا بھائی میں لے جاؤں گا پیسے لے جا کے, یہ بھی ہو گیا. اب گزرا تھا مولوی صاحب, ارے ادھر آؤ فلاں, ماشاء اللہ کہاں چل دیے تم تو نظر ہی نہیں آتے. اب اس نے دل میں سے پھنس گئے, اب تو 15 منٹ گئے, مطلب ہوتا نا انسان کے, اب گئے 15 منٹ, اب اس کی طرح مولانا صاحب نے شروع ہو جانا ہے. مولانا صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ارے کچھ نہیں بس گائے لینے جا رہا ہوں. اچھا تو بیٹے انشاءاللہ کہہ دے گائے لینے جا رہا ہے نا, انشاءاللہ میں گائے لینے جا رہا ہوں, یہ کہہ دے. اب الجھ گیا مولوی صاحب, الجھ جاتے نا, ارے مولوی صاحب پیسے میرے جیب میں پڑے, سودا میرا ہو گیا, سب ہو گیا, میں جا کے لینی ہے گائے, اب انشاءاللہ کیا, انشاءاللہ تو جب کہوں نا جب کام میں رکاوٹ ہو. یعنی مسئلہ ہوا, یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بات بتا رہا ہے علم, کہ یار رکاوٹ ہو تب میں کہوں نا, ابھی کام تو کیا, جاؤں گا پیسے دوں گا گائے لے کے آ جاؤں گا. اب کوئی مسئلہ بیچ میں کوئی ایسا ہے تو نہیں میرے لیے کہ میرے گائے والا لڑے گا, یہ کرے گا. اپن کہتے ہیں نا انشاءاللہ, تو ہم اس لیے کہتے ہیں نا وہ کام مشکل ہو, انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا, اس میں ڈاؤٹ ہوتا تھوڑا, انشاءاللہ یار کوشش کروں گا میں ضرور آؤں گا, پکے والے میں تو نہیں بولتے. اب وہ بھائی چلا گیا لینے گیا, راستے میں اس کی جیب کٹ گئی 50,000 کی. سننا یار, وہ جیب کٹی, پہنچا, وہ سودا ہو گیا تھا, بولے لاؤ بھائی پیسے, ہاتھ ڈالنا, پیسے نہیں. تو وہ ظاہر ہے سودا کرنے والا پوچھ رہا کیا ہوا. اب اس کے ذہن میں مولانا صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. مولانا صاحب نے بیچ میں ٹوک دیا تھا نا کہ انشاءاللہ بول دے, اور میں نے نہیں بولا. یار مجھے افسوس ہوا, میں نے مولانا صاحب کی بات نہیں مانی, دل میں افسوس کرا, میری گئی جیب کٹ گئی. تو اب کیا کہہ رہا, کیا کہوں بھائی, انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی, انشاءاللہ میں گائے لینے آیا تھا, اب وہ گائے نہیں لے سکا. وہ یہی بڑبڑاتا گھر پہنچا اپنے علاقے میں, تو مولوی صاحب کھڑے تھے, ہاں بھائی کیا ہوا, بولا انشاءاللہ گائے لینے گیا تھا, جیب کٹ گئی. انشاءاللہ ہے جیب کٹ گئی. تو مولوی صاحب کہے اب تیرا انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ, پہلے کہنا تھا نا. یہ ہے انشاءاللہ کی برکت میرے دوستوں. جب کام کرو, صبح اٹھنا ہے تمہیں, یہ بھی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مجھے صبح خیر خیریت سے اٹھائے گا, صبح میں خیر خیریت سے اپنے کاموں پہ جاؤں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ تو ایک میں نے ایسے واقعہ یاد آ گیا تو تھوڑا 2 منٹ لے لیے. اب آئیے اس واقعے کی طرف تھوڑا سا مختصر آپ کو اس کا ذائچہ دے دیں. یہ واقعہ مفسروں نے سب نے کلام کیا, سب نے لکھا, کوئی ایسا مفسر نہیں. ظاہر سورہ کہف ہے اور واقعہ تو ہے ہی ان کا, غار والوں کا, تو اپنے اپنے حساب سے کسی نے بیان کیا, کسی نے کیا, کسی نے. میں آپ کو مفصل جتنے امام سیوطی جو میں نے ذکر کیا اماموں کے, ان کی قلم سے, اور تفسیر روح بیان کہ امام اسماعیل حقی اور دیگر مفسروں کی قلم سے آپ کے بیان کر رہا ہوں. تو کہ یونان اور روم کا بادشاہ جس کا نام تھا دقیانوس, کتابوں میں آتا دقیانوس, وہ بت پرست سخت قسم کا تھا. تو آخر میں تو اس نے نعوذ باللہ خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا تھا, لیکن بہرطور وہ بہت خطرناک بت پرست تھا. اس نے ایک اصول بنایا تھا ملک کے اندر کہ جس نے بت پرستی کرنی ہے وہ زندہ رہے گا ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا. یہ ایک معاملہ تھا. اس زمانے میں ایک دوسرے ملک سے تجارت کے لیے یا کاروبار کے لیے یا روزی کے لیے ایک باربر, جس کو آپ کہتے ہو نائی, وہ باربر آیا. ایک سنیے گا, پہلے یہ سن لیجئے کہ 7 لوگ ہیں اصحاب کہف کے. کتنے لوگ ہیں؟ دیر آر 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے. 7 لوگ ذہن میں رکھنا, یہ 7 لوگ ہی ہیں مستند کتابوں میں, اس میں کوئی کسی کا انکار نہیں کہ 7 لوگوں کے نام بھی موجود ہیں. اور کیا برکت ہے 7 لوگوں کی, یار خدا کی قسم. ان 7 ناموں کا گھر پہ لگا دو, کبھی گھر میں آگ نہیں لگے گی, گھر میں چوری نہیں ہوگی, کبھی گھر میں طوفان نہیں آئے گا جانے والا, جو ہمارے یہاں آتے ہیں بعض اوقات گھروں گھر اڑا دیتے ہیں. اور جب ولادت ہو اس کا تعویذ بنا کے اس عورت پہ لگا دو, بچے کی ولادت آسان ہے. ان 7 لوگوں کے نام, یملیخیا مسکلینیا سے لے کر آخری کتمیر کتے کا نام ہے. وہ کتا نہیں ہے, وہ جنتی کتا ہے, دنیا کے عالم میں پہلا کتا ہے جو جنتی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے واقعہ. تو اس وہ باربر نوکری کے سلسلے میں, کاروبار کام کرنے کے سلسلے میں شہر میں داخل ہوا, تو شہر کے باہر ہی اس نے بہت بڑا بت دروازے پہ لگا دیا تھا. پہلے سجدہ کرو, اس کا نعوذ باللہ پرتش کرو, پھر شہر کے اندر داخل ہو. اور وہ جو بندہ تھا وہ کٹر عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا, توحیدی, اللہ کے ماننے والا. اس نے دیکھا یہ کیا ہے, ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ ایک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں, تو میں کیسے, میں تو نہیں مانوں گا. اس نے کہا میں اندر جاؤں گا ہی نہیں. یعنی اس نے کیا تصور کیا, میں کٹر تھا. دیکھو یہ ہوتی ہے ایمان کی علامت, خدا گواہ ہے نا, یہ ہوتی ہے ایمان کی علامت. میں تو جاؤں گا ہی نہیں, بھلے کچھ ہو جائے, نہیں کروں گا کاروبار. پھر اس نے کیا کرا, میں دروازے کے اندر جاؤں تو کام کروں نا, میں اس جنگل میں باہر گراؤنڈ ہے, کوئی نہیں ہے, یہاں اس نے دکان بنائی اور اپنا شیونگ کا جو کیا ہوتا ہے اس کو باربری کا کام شروع کر دیا, بال کاٹنے کا. اور اللہ نے اس کو ترقی دی, ظاہر سچا تھا نا. تو بڑے بڑے لوگ آنے لگ گئے, نام ہو گیا, وہاں سے آ رہے ہیں شہر سے کٹوانے.
تو اس کا کام کیا تھا؟ کاٹتے کاٹتے، نائیوں کی تو عادت ہوتی ہے نا گفتگو کرنا، تو کاٹتے کاٹتے تبلیغ بھی کر رہا ہے. بھائی دیکھو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ ایک ہے، ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. اب یہ تبلیغ میں ہوا ایسا کہ بادشاہ کے مشیر جی جو تھے وہ بھی آنے لگ گئے کہ بھئی بال بہت اچھے کاٹتا ہے، جیسا مشہور ہو بال کاٹنے والا، وہ بھی آنے لگ گئے. اس میں سے 5 لوگ ایمان لیا ہے اس کی بات پر. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6. یعنی اس میں ایک وزیر یملیخیا پہلا جو تھے وہ وزیر منسٹر تھا بادشاہ کا، بتاؤ، اور باقی مشیر تھے بادشاہ کے، وہ 5 کے 5 وہ شامل ہو گئے. اب ہو گئے ٹوٹل 6. بادشاہ نے جب معلوم ہوا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا پکڑو ان کو اور صبح ان کا سر قلم کر دو، پکڑو. اب انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، تو اس نے کہا دیکھو ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یقین، دیکھو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے گا، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. ہم یہاں شہر چھوڑ دیتے ہیں آج رات ہی، صبح جب اعلان ہوگا یہ فوجی نکل گئے پکڑنے، ہم چپ چاپ نکل جاتے ہیں. سب نے حامی بھر لی، سب نے کہا بالکل اب اللہ کے لیے نکلے، کچھ نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا. ایک کے پاس جو بار کے پاس سکے تھے، چند 2 4 5 سکے اس زمانے کے اس کی جیب میں تھے، یہ نکلے. بولے بس راتوں رات اندھیرے کے اندر یہ کتنے نکلے؟ 6. یہ تو 7. اب آپ بولو گے 7واں کہاں ہے؟ بھائی غار میں تو 7 تھے. اب یہ نکلے تو ایک چرواہا ان کو مل گیا، بکری چرانے والا. اس نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان سے وہ غار کا پتہ پوچھنے کو، رہنے کے بیٹھنے کی جگہ غار ہے. تو اس نے کہا تم ہو کون؟ ساری تفصیل بتائی. تو ان کو بھی تبلیغ کی اس بندے کو. وہ چرواہا بھی اس کی تبلیغ کے اندر نیک ہدایت پا گیا، وہ بھی ان کی طرح کامل ہو گیا. میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، میرا اس ملک میں کیا؟ ظاہر ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ میں ایمان لیا ہوں تو مجھے بھی کاٹ دیں گے. اب وہ جانے لگے، سنتے جاؤ، جانے لگے تو پیچھے چرواہے کا کتا بھوکتا ہوا آ رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آتے تھوڑا سا چلے تو ایک نے کہا، یملیخا نے، او بھائی یہ کتا ہمارے پیچھے، اس کو بھگا. چرواہے نے کہا یار یہ تو نہیں جا رہا، پیچھے ہی پکڑ گیا. اب کتا تو جب ایک دم پڑ جائے پیچھے، تو بولا تجھے پتا ہے کتے کی صفت ہے بھونکنا. سننا غور سے، کتے کی صفت کیا ہے؟ بھونکنا. یہ بھونکے گا راستے میں، سپاہی گھوم رہے ہیں، ہم کو پکڑ لیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس کو بھگاؤ. لکڑی سے ڈنڈے سے ایک نے مارا، بھگایا، لیکن کتا بھاگنے کا نام نہیں لے، اور سر اٹھائے، سر جھکائے. اس کے اندر محبت تھی، اس کو چاہتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے زبان دے تو میں سمجھاؤں نا. اللہ نے ان کو زبان عطا فرمائی، کتمیر کو، کتے کو. اس نے کہا خدا کے لیے مجھے نہ مارو. ارے تجھے نہ مارے تجھے کیسے ساتھ لے جائیں؟ تو بھونکے گا، ہم پھنس جائیں گے. اوہو، جملے لکھے جو حدیث کے اندر وہ سن لو یار، تم سمجھ جاؤ گے اپنے عقیدے پر. عقیدہ ہے یہ، سبحان اللہ، عقیدہ اہل سنت ہے. وہ کہتا ہے کتا خدا کی قسم میں ولیوں کو نہیں بھونکتا. اب ولیوں کے بھونکنے والے کو سمجھ جاؤ کون سے کتے ہیں. وہ کتا کیا کہتا ہے؟ میں ولیوں کو نہیں بھونکتا. یاد رکھیے میرے دوستوں بزرگوں، آج ولیوں پر اعتراض کرنے والے سمجھو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کیسی مدد کرتا ہے آپ کو نہیں پتا. یہ سورہ کہف میں اتنی لمبی تفصیل ہے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، مختصر کر کے پہنچ رہا ہوں کہ اللہ نے 309 برس ان کی حفاظت کی ہے. فرشتے آتے تھے، یہ سوئے ہوتے تھے، کروٹ بدلتے تھے ان کی. اور تمہیں کیا بتاؤں، یہ کروٹ بدلتے تھے نا، تو مفسرین لکھتے ہیں صرف ان بندوں کی نہیں جو اللہ توکل کر کے آئے تھے، اللہ پہ یقین رکھنے والے تھے، اللہ والے تھے، دیندار تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی کروٹ نہیں. اللہ جب واپس پلٹتے تو اللہ فرماتا، او تم نے اس قطمیر کی کروٹ بدلی جو غار کے باہر سو رہا ہے، یا اللہ اس کی بھی بدلنی ہے؟ ہاں نا، وہ بھی میرا بندہ ہو گیا ہے، وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اندازہ کیا؟ یہ ہے عقیدہ. یعنی غار میں جو سوئے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، عیسیٰ علیہ السلام کا ولی. اس کا مرتبہ اللہ یہ بیان کرا، فرشتوں جاؤ کروٹیں بدلو، یہ میرے پیارے ہیں. تو جو مزار میں سو رہے ہیں غریب نواز، جو غوث اعظم سو رہے ہیں، جو داتا گنج بخش بابا فرید سو رہے ہیں، کیا اس کے مقام کا تم انکار کر رہے ہو؟ کر تو رہے ہو انکار تم. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حدیث لائے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحیح ہے ان کی حدیث، اللہ فرماتا جو میرے ولیوں سے مخالفت رکھے گا ان سے لڑائی لڑے گا، دراصل وہ مجھ سے لڑے گا. ولیوں کا مخالف، ولیوں کا گستاخ اللہ سے لڑائی کرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. ارے یہ سمجھ رہے نا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اے غوث اعظم، اے اولیاء کرام، آپ کی عظمت تو اللہ بیان کر رہا ہے. یہ دیکھو، یہ سورہ کہف سے سمجھو، یہ پوری آیات ہے. اور ایک اور بھی تو بات سمجھو نا یار، آپ سمجھ نہیں، آپ نکل گئی آپ سے بات.
یار اللہ کہہ رہا جنت، کتا جنتی. او بھائی کیوں، کیا کیا اس نے؟ کون سی تبلیغ کی، کون سی نمازیں پڑھی، کون سے روزے رکھے اس کتے نے؟ کیا کرا کہ اللہ فرمانا نہیں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. واضح قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس میں قرآن پڑھو نا، اس سورہ کاف پڑھنا، اس کی تفسیر کسی کی بھی پڑھو. اس نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا الفاظ، لیکن وہی معاملہ سارا واقعہ تھا کہ کتے کو جنت ملی. وہ کیوں ملی بھائی بتاؤ نا، کیوں ملی؟ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں اسی بات پہ. عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولی، ان سے جو لگ جائے ٹھک، ان سے جس کی نسبت ہو جائے نا، نسبت ہوئی نا کتے کی، ان ولیوں سے نسبت ہو جائے تو اللہ کہتا ہے یہ جنتی ہے. ارے تم رسول اللہ کے ولیوں کی امت کے ولیوں سے لگ جاؤ، غوث اعظم کی نسبت پالو، خواجہ غریب نواز کی نسبت پالو، تو کیا اللہ تم کو جنت عطا نہیں کرے گا؟ دیکھیں کتنا معاملہ مفسروں نے بڑے خوبصورت انداز میں تفسیر روح بیان میں تو امام اسماعیل حقی نے تو کمال ہی کر دیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہاں وہ اب چلتے تھوڑا سا اور سن لیں آگے واقعات آپ سمجھ ہی گئے کس طرح سوئے، کیا معاملہ ہے، وہ تفصیل تو بہت ہے. اب یہ سوئے قرآن مجید بیان کرتا ہے. دیکھو یار اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید اللہ بیان فرما رہا ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے، وہ سو تو رہے سب 309 سلا دیا. اور میں نے بتا دیا کس طرح سے احتیاط آتے ہیں فرشتے. تو اللہ فرماتا ہے اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتے کی بظاہر کتے کی کیا معاملہ ہے، کتے کے حالات قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے سو رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کلبھا باسط ذراعیہ بالوسید. یہ وسید غار، یہ ذکر ہے وسید غار. یہ غار کا نام اللہ نے وسید رکھا ہے. اس وسید غار میں یہ کتا کیسے سو رہا ہے. دیکھیں ہوتا نا کہنا عجب بات بیان کرنی ہو نا کبھی، یار یہ دیکھو یہ کیسے بیٹھا ہے، واہ. تو کہہ رہا اللہ فرماتا کتے ایسا سو رہا ہے، اس کے بازو پھیلے ہوئے اور مزے سے کتا سو رہا ہے. یہ ہے تفسیر، یہ مفہوم اس کتے کے لیے. میرے دوستوں بزرگوں یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہو جانور کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، جانور جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا کتا؟ بڑے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، بات کہیں بھی چھوڑتے نہیں ہیں وہ تو، کہیں حدیث ہو یا قرآن ہو کرنے والے آپ سنتے ہوں گے. تو انہیں مفسروں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ کتا نہ کوئی جانور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یاد رکھنا اپنی اصلیت شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا کر، قطمیر کو، اس کتے کو انسان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. اور بعض مفسروں نے لکھا، میں نے پڑھا کہ وہ شکل ہوگی بلند باعور کی. بلند باعور موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا ولی اللہ تھا، مستجاب الدعوات اس کا نام تھا. وہ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول فرماتا تھا. اتنی عبادت گزار. بس اس کے ساتھ ولیوں سے، اس ولی سے اور نبی سے اس نے گستاخی کی. اللہ نے اس کی ساری ولایت بھی سب کر لی اور اس کو جہنم رسید فرما دیا. کیا تھی؟ ولی نبی کی گستاخی کی اس نے. اس کے قوم کے لوگوں نے کہا تیری تو دعا قبول ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کر کے نعوذ باللہ ان کا کام اتر جائے، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خراب ہو جائے یا یوں ہو جائے. جو بھی غصہ کی اس دعا کرنے کے لیے نکلا پہاڑ پہ. اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کی تو گستاخی کرتا ہے تو ولی بنتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، سب چھین لیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کل جنت میں کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا اور وہ بلند باعور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. تو جن نسبت پاکاں دی، کیا کہا شاعر نے کہ یہ نسبت کی باتیں جنت کیوں ملی؟ ولیوں کی نسبت سے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کی. اور ہم جب غوث اعظم کی نسبت پا جائیں تو پھر ہمارا مرتبہ کیا ہو کہ جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے. پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسی غار دے بوئے تے، دروازے پہ بیٹھا ہے کتا، نسبت ایسی ہے کہ اندر غار میں بھی نہیں ہے اور اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. میرے دوستو بزرگوں لب آخر یہی ہے، بڑی تفصیل ہے. ابھی تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا کہ اس زمانے میں دہریے تھے، آج بھی دہریے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے، مرنے کے بعد کے معاملات کو نہ ماننے والے ہیں نا. اس زمانے میں زیادہ پیدا ہو گئے تھے کہ جو مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، سوکھ پھوٹ لکڑی ختم، کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا لیکن 309 برس کے بعد سونے کے بعد بھی وہ زندہ ہوئے. وہ سکے لے کے جب چیز لینے کے لیے گئے، کسی مال روٹی ووٹی لینے کے لیے گئے تو سکہ دیکھ کے کہتا ہے بھائی یہ کون سا سکہ لے آیا تو، یہ اس زمانے کا نہیں ہے. بولے نہیں کل تو ہم یہاں آئے تھے، یہ کل کا ہی تو ہے. بولے نہیں 309 برس. یعنی پھر بادشاہ نے پکڑا اور بادشاہ نے حقیقت بتائی. دیکھو اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ 300 برس کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اور کیسا کہ 300 برس کے بعد بھی ان کے کپڑوں میں فرق نہیں آیا، ان کے کپڑوں میں فرق نہیں آیا، ویسے
سے سو رہے تھے 309 برس کے بعد بھی ایک داغ بھی نہیں. خدا کی قسم یہی بات پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کا یہ معاملہ ہو کہ وہ مریں بظاہر موت آری ہو ان پہ اور اللہ ان کو زندہ بھی کر دے اور وہ قبر میں 309 برس غار میں رہیں اور ان کے لباس کو کچھ نہ ہو, تو میں کہتا ہوں میرے غوث اعظم, میرے خواجہ غریب نواز, میرے داتا صاحب, میرے خواجہ صاحب, میرے بابا فرید کی قبروں کو کوئی ہے صاحب کشف, خدا کی قسم آنکھ کھول کر دیکھے, ان کے کفن کو بھی کوئی داغ نہیں لگا ہوگا. کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بس خلاصہ اس صورت کا یہی ہے میرے دوستوں کہ اللہ والوں سے نسبت کرو. اللہ یہی بیان فرمانا چاہتا. دیکھو ایک کتے نے نسبت کی اللہ والوں سے, اور اللہ پہ یقین و توکل کرو. ہمارا توکل اور یقین ایسا نہیں کچا ہے, ڈاما ڈول ہے, سب چیز دیکھتے ہیں, سب چیز دیکھ کے پھر آگے بڑھتے. توکل ایسے کرو, اللہ توکل کی وہ کامیاب رہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ زندہ رہیں گے, امام مہدی کے زمانے میں اٹھیں گے اور ان کو موت آئے گی قیامت کے روز ان کو. اور ایک ٹائم نہیں ہے ورنہ ایک ایسی پیاری حدیث ہے, اللہ اکبر, تفسیر روح البیان امام سالمی لائیں کہ نبی علیہ السلام نے درخواست کی تھی, یا اللہ مجھے تو دکھاؤ نا کہف کو. اللہ نے فرمایا نہیں محبوب تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ ساری امت ساری دنیا دیکھ سکتی ہے محبوب, تم نہیں دیکھ سکتے ان کو. یہ حکمت بیان کیا. مفسر فرماتے ہیں اللہ کی حکمت ہے, نہیں دیکھ دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر میرے میں صحابیوں میں سے کوئی دیکھے. سرکار جبریل آئے, بولا ہاں یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا آپ کا جو بھی صحابی ہو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے. تفسیر روح البیان کی 10 جلدیں ہیں, مصر سے چھپی ہوئی ہے. 5ویں جلد کے اندر یہ بات ہے, اس لیے کہ بات ایسی تگڑی ہے کہ تمہارے کان, بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں میسج پہ, یہ کہاں ہے حدیث, یہ ہے نا ایسی, سنو کیسی حدیث ہے. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ 4 آدمی چن لیں, اپنی پیاری چادر مبارک بچھائیں اور چاروں کونوں پر ان کو بٹھا دیں. میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرح ان کو اڑا کر وہاں لے جاؤں گا. وہ 4 لوگ کون تھے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی, سرکار کا سلام انہوں نے پیش کیا. انہوں نے سرکار کو سلام دیتے ہوئے کہا اٹھے, پھر سو گئے, پھر سوتے رہے, سمجھے, اٹھے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی, ہمارا ان کو سلام کہنا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور دوبارہ سو گئے. اور یہ 4 لوگ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر, عثمان غنی وہاں نہیں تھے موجود, کہیں گئے ہوئے تھے. تو حضرت کون حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور مولا علی تیسرے, اور چوتھے تھے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 نے کہا کو دیکھو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ.